اگر ماہ محرم کے پہلے 15 دن گزرنے کے بعد بھی آپ کے گھر سے تنگی دور نہیں ہوئی یا آپ محرم کی وہ برکتیں حاصل نہیں کر سکے جو دوسروں کو ملیں تو مایوس مت ہوں، اور محرم کے اس دوسرے عشرے میں صرف ایک بار یہ عمل کر کے دیکھیں۔ ان 3 دنوں میں آپ کی نسلوں کی غریبی ختم ہو سکتی ہے۔ رزق کے ایسے غیبی دروازے کھلیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے۔ صرف 10 روپے کے ایک نوٹ پر اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھ لے، صدقہ کرنے کی دیر ہے۔ پھر اپنی آنکھوں سے وہ معجزہ دیکھنا۔ آج 15 محرم ہے اور آج بدھ، کل جمعرات اور پرسوں جمعہ، یعنی ان 3 مبارک دنوں میں جو بندہ بھی یہ خاص عمل کر لیتا ہے اس کا مقدر چمک جاتا ہے۔ وہ جو بھی مانگتا ہے اللہ پاک اسے غیب سے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سر سے قرض کا پہاڑ اتر جائے، گھر میں برکت آ جائے، تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے مت دیجیے، کیونکہ یہ دن سال میں صرف ایک بار آتے ہیں۔ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ آپ نے ماہ محرم کے پچھلے دن کیسے گزارے یہ اب معنی نہیں رکھتے، لیکن اب جو یہ 3 دن آپ کے سامنے آ رہے ہیں، یعنی بدھ، جمعرات اور جمعہ، یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے میری ایک بات بہت دھیان سے سن لیجئے، وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اگر آپ کے پاس ان 3 دنوں میں مسلسل اس عمل کو کرنے کا وقت نہیں ہے، یا آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ 3 دن پابندی کے ساتھ یہ وظیفہ کر سکے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ابھی اس ویڈیو کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ آپ اس عمل کو ہرگز شروع مت کیجیے گا۔ میں یہ بات اس لیے اتنے دعوے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس عمل کی اصل طاقت، اس کی تاثیر، اس کی برکت ان 3 دنوں کے لگاتار کرنے میں چھپی ہے۔ اگر آپ نے ایک دن عمل کیا، دوسرے دن چھوڑ دیا یا تسبیح پڑھنے میں سستی دکھائی، تو پھر آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، جو واقعی اپنے گھر کی تنگی اور پریشانیوں سے تنگ آ چکے ہیں اور اب اللہ پاک کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ یہ عمل آپ کی زندگی میں ایک امتحان کی طرح ہے۔ پہلے ہی دن جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کے دل کو ایک ایسا سکون، ایک ایسی کامیابی ملے گی جو آپ نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی ہوگی۔ آپ کے رزق میں جو بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ پہلے ہی دن سے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر پہاڑوں جیسی مشکلات اور قرضے بھی آپ کے سر پر ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، لیکن شرط صرف ایک ہے کہ آپ نے پورے یقین اور کامل ایمان کے ساتھ ان 3 دنوں کے کمنٹ کرنے ہیں، ورنہ اپنی نیت خراب نہ کریں۔ آخر محرم کے ان 3 دنوں میں، یعنی 15، 16 اور 17 محرم کو، اس عمل کو اتنی بڑی طاقت کیوں ہے؟ یہ بات سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں۔ ہر مسلمان یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ عظمتوں کے اعتبار سے، برکتوں اور رحمتوں کے اعتبار سے اس مہینے کا کوئی دوسرا ثانی نہیں۔ اسلامی تاریخ کے مطابق یہ ہمارے سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس پورے مہینے کو شہر اللہ، یعنی اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ جب ایک عام دن میں نیک عمل کا اجر اتنا بڑا ہوتا ہے تو ذرا سوچئے کہ جو مہینہ خود اللہ سے منسوب ہو، اس میں کیے گئے عمل کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا، توبہ کرنے کا، نیک اعمال کرنے کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ خاص طور پر اب جب محرم کا پہلا عشرہ گزر چکا ہے، یہ دوسرا عشرہ اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ ہمارے سامنے ہے، تو ان دنوں کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تاریخی اعتبار سے بھی ان دنوں میں اللہ پاک نے اپنے پیارے بندوں پر خاص رحمت نازل فرمائی، ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا، ان کی تنگیوں کو دور کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے محرم کے ان خاص دنوں کو دعا کی قبولیت کے لیے سب سے بہترین اور مجرب ترین وقت قرار دیا ہے۔ جب آپ ان مبارک گھڑیوں میں بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن اپنے ہاتھ اٹھا کر یہ صدقے کا عمل اللہ کے حضور پیش کریں گے تو اللہ کی رحمت کبھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گی۔ یہ 3 دن آپ کی زندگی کے تاریخی دن ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، رزق کی تنگی، گھر کے جھگڑے، کاروبار کا ٹھپ ہونا، نوکری کی پریشانیاں سیکنڈوں میں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس مہینے کی فضیلت کو ہلکا مت سمجھیں۔ پورے خلوص نیت کے ساتھ اس بڑے عمل کے لیے خود کو تیار کریں۔ اب دھیان سے سنیں کہ آپ نے اس عمل کو کس ترتیب اور کس طریقے کے ساتھ کرنا ہے۔ جب آپ بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن اس عمل کو شروع کریں گے تو سب سے پہلے اور اہم ترین قدم جو آپ نے اٹھانا ہے وہ ہے نیت کرنا۔
ہمارے دین میں تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کی نیت درست ہوگی، آپ کا یقین پختہ ہوگا، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس عمل میں ناکام نہیں کر سکتی۔ عمل کرنے سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ میں 10 روپے کا نوٹ رکھنا ہے جس پر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس 10 روپے کے نوٹ کو ہاتھ میں رکھ کر آپ نے اپنے دل میں ایک خاص مقصد یا حاجت کی نیت کرنی ہے جس کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، یا سر پر قرضے کا اتنا بڑا بوجھ ہے کہ اترنے کا نام تک نہیں لے رہا، تو آپ نے دل میں رزق اور دولت کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان سے تنگ آ چکے ہیں، تو اپنے ذاتی گھر کی نیت کریں۔ اگر آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے، آپ بے اولاد کے ہیں، تو اس 10 روپے کے نوٹ پر ہاتھ رکھ کر نیک اور صالح اولاد کی نیت کریں۔ الغرض دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے وہ بچوں کی شادی کی رکاوٹ ہو، نوکری کا نہ ملنا ہو، گھر کے روز روز کے جھگڑے ہوں، یا کوئی ایسی بیماری جس نے آپ کو بے بس کر دیا ہو، آپ نے اپنی اسی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ 10 روپے کے نوٹ کا ایک خاص عمل کرنا ہے۔ یہ 10 روپے کا نوٹ صرف ایک ذریعہ ہے، اصل طاقت تو اللہ کے کلام میں ہے جو ہم نے اس پر پڑھنی ہے۔ جب آپ اس نیت کے ساتھ اللہ کے حضور یہ عمل پیش کریں گے تو آپ کی مصیبتیں ایسے ختم ہوگی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ جب آپ نے اس 10 روپے کے نوٹ کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر اپنے مقصد کی پکی نیت کر لی، تو اب اس وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے آپ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک وہ عظیم کلام ہے جس کے بغیر کوئی بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ درود پڑھنے سے دعا کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ جب آپ محرم کے نظیم اور تاریخی دنوں میں درود کا تحفہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو آپ کے عمل میں وہ طاقت پیدا ہو جائے گی جو آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گی۔ آخر محرم کے ان 15، 16 اور 17 تاریخ کے دنوں میں اتنی برکت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ پورا مہینہ صبر، شکر اور اللہ پر کامل یقین کا مہینہ ہے۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اللہ کے پیارے بندوں پر کوئی مشکل وقت آیا، انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ نے ان کی تنگیوں کو دور فرمایا۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ کو دیکھیں۔ محرم کے ان مبارک دنوں میں اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان پر اپنی رحمت نازل کی۔ اسی طرح جب طوفان نوح آیا، پوری دنیا پانی میں ڈوب گئی، تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کی کشتی اسی محرم کے مہینے میں جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری۔ اللہ نے ان کو سچی نجات عطا فرمائی۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعوں کو دیکھ لیں۔ جب انہیں حق پر قائم رہنے کی وجہ سے آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے بلکہ صرف اللہ پر توکل کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ پاک نے اس دہتی ہوئی آگ کو حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا باغ بنا دیا۔ اگر ہم حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے پر غور کریں تو باپ اور بیٹی کی جدائی کا وہ غم کتنا بڑا تھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام سالوں روتے رہے مگر اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ آخرکار اللہ نے ان کے صبر کا پھل دیا اور دونوں کو دوبارہ ملا دیا۔ شدید بیماری اور تکلیف کے وقت حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھ لیں۔ جب ان کا مال، ان کی اولاد، ان کی صحت سب کچھ چلی گئی، لیکن ان کی زبان پر کبھی کوئی شکوہ نہیں آیا۔ انہوں نے ہر حال میں اللہ کا شکر کیا، تو اللہ پاک نے ان کے صبر کے بدلے ان کو پہلے سے اور زیادہ مال، اولاد اور کامل صحت واپس عطا فرمائی۔ اور اسی مہینے میں واقع کربلا ہوا جہاں امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقان حق کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ دنیا کو صبر و استقامت کا وہ عظیم درس دیا جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ جب آپ 10 روپے کا نوٹ ہاتھ میں رکھ کر ان تمام واقعات کو ذہن میں لائیں گے تو آپ کا ایمان پختہ ہو جائے گا۔ جس رب نے ان انبیاء کی تنگیوں کو دور کیا، وہ رب اس 10 روپے کے نوٹ کے صدقے کی برکت سے آپ کے گھر کے حالات کو ضرور بدلے گا۔ اب میں آپ کے سامنے وہ خاص عمل، وہ وظیفہ، وہ سینے کا راز کھولنے جا رہا ہوں جو بہت کم لوگ بتاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پوشیدہ راز ہے جس پر اگر آپ نے محرم کے ان 3 مبارک دنوں میں یعنی 15، 16 اور 17 محرم کو عمل کر لیا تو آپ خود اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا معجزہ دیکھیں گے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں میں جو 10 روپے کا نوٹ رکھا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اس پر اللہ پاک کے کلام کی وہ بارش کریں جو آپ کی قسمت کو بدل کر رکھ دے گی۔ اس نوٹ پر آپ نے سب سے پہلے قرآن پاک کی ایک عظیم اور برکت والی صورت پڑھنی ہے جو سیدھا آپ کے رزق کی تنگی اور خوف کو نشانہ بناتی ہے۔
اور اس صورت کا نام ہے سورہ قریش۔ یہ صورت کوئی عام صورت نہیں ہے، یہ مکی صورت ہے۔ اس کے اندر اللہ پاک نے رزق کی کشادگی، فاقوں سے نجات اور ہر قسم کے خوف سے امن کا ایک ایسا خزانہ چھپا رکھا ہے جس کا عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب آپ اس 10 روپے کے نوٹ پر یہ صورت پڑھیں گے تو آپ نے اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرنا ہے۔ اس صورت کے اندر ایک مقام آتا ہے جہاں اللہ پاک فرماتے ہیں الذی اطعمہم من جوع، یعنی وہ ذات جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور رزق عطا کیا۔ جب آپ اس لفظ من جوع پر پہنچے تو آپ نے اپنے دل اور دماغ میں یہ پکا تصور رکھنا ہے کہ آپ کے گھر سے رزق کی تنگی، فاقہ کشی اور محتاجی ہمیشہ کے لیے دور ہو رہی ہے۔ اللہ پاک اس 10 روپے کے نوٹ کی برکت سے آپ کے گھر کے باورچی خانے کو، آپ کی جیب کو نوٹوں سے بھر دے گا۔ اس کے فوراً بعد سورت کا اگلا حصہ آتا ہے وَآمَنَهُم مِّن خوف، یعنی اور انہیں ہر قسم کے خوف سے امن عطا کیا۔ جب آپ اس لفظ من خوف پر پہنچے تو آپ نے دل میں یہ نیت کرنی ہے کہ آپ کو دشمن کے خوف سے، قرض داروں کے خوف سے، نوکری چھوٹ جانے کے خوف سے یا کاروبار کے ڈوب جانے کے خوف سے سچی نجات مل رہی ہے۔ یہ صورت اتنی طاقتور ہے کہ محرم کے مہینے میں 10 روپے کے نوٹ پر پڑھنے کا ایک ایسا معجزہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے جن کا کاروبار تباہ ہو چکا تھا، دکان پر تالے لگنے کی نوبت تھی، قرض دار روز گھر کے باہر کھڑے ہوتے۔ انہوں نے محرم کے انہی دنوں میں بدھ، جمعرات اور جمعہ کو 10 روپے کے ایک عام سے نوٹ پر یہ عمل یقین کے ساتھ کیا۔ معجزہ یہ ہوا کہ جمعہ کا دن ختم ہونے سے پہلے ان کے پاس غیب سے ایک ایسا آرڈر آیا جس نے ان کا سارا قرض اتار دیا۔ ان کا کاروبار دوبارہ چمک اٹھا۔ یہ ہے اس کلام کا معجزہ۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی اس صورت کو اس نیت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ پاک اسے دیکھتے ہی دیکھتے مالا مال کر دیتا ہے۔ اب دھیان سے سنیں کہ آپ نے اس 10 روپے کے نوٹ پر اس صورت کو کتنی بار پڑھنا ہے۔ آپ نے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ اس سورہ قریش کو اس نوٹ پر صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس تعداد میں نہ ایک کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ صرف 21 بار پڑھ کر 10 روپے کے نوٹ پر پھونک مارے۔ جب آپ سورہ قریش کا عمل مکمل کریں تو اب اس 10 روپے کے نوٹ کو ہاتھ میں رکھنا ہے اور اس وظیفے کے دوسرے سب سے طاقتور حصے کی طرف بڑھنا ہے۔ اب جو کلمات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ وہ کلمات ہیں جن کی طاقت کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی غریبی اور محتاجی سجدہ کر دیتی ہے۔ ان کلمات کو بتانے سے پہلے میں آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا ایک ایسا سچا اور ایمان افروز واقعہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ محرم کے ان مبارک دنوں میں اس عمل کی طاقت کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور انتہائی پریشانی کی حالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے رخ پھیر لیا ہے، میں غریبی اور رزق کی تنگی سے بے حد پریشان ہوں، میرا کوئی کام نہیں بن رہا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ دو جہاں کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس صحابی کی طرف دیکھا اور مسکرا کر فرمایا کیا تم وہ تسبیح بھول گئے جو فرشتوں کی تسبیح ہے اور جس تسبیح کی برکت سے اللہ پاک پوری مخلوق کو روزی دیتا ہے؟ صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ کون سی تسبیح ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طلوع فجر کے وقت یہ کلمات پڑھا کرو۔ وہ شخص یہ کلمات سن کر چلا گیا اور کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ دوبارہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس بار اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، اس تسبیح کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے اتنا رزق دیا، اتنی دولت عطا کی کہ اب میرے پاس رکھنے کی جگہ نہیں بچی، دنیا میرے پاس ذلیل ہو کر آئی۔ ذرا سوچے، جس تسبیح کی برکت سے فرشتے رزق پاتے ہیں، صحابی رسول مالا مال ہو گئے۔ جب آپ محرم کی 15، 16، 17 تاریخ بدھ، جمعرات اور جمعہ کے ان 3 مبارک دنوں میں اس 10 روپے کے نوٹ پر وہ کلمات پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں رزق کا کتنا بڑا طوفان آئے گا۔ یہ کلمات زبان پر بہت ہلکے لیکن نیکیوں کے ترازو میں سب سے بھاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات صاف کہہ دوں، میری یہ ویڈیو اس وقت لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہوں گے لیکن ہر کسی کی قسمت میں یہ عمل کرنا نہیں لکھا۔ بہت سے لوگ اس سے سنیں گے، ان سے عقل کی باتیں سمجھیں گے لیکن سستی کی وجہ سے ویڈیو چھوڑ دیں گے اور عمل نہیں کر پائیں گے۔ یہ عمل صرف وہی لوگ کریں گے جن کے مقدر جاگنے والے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ اس محرم میں غریبی سے نجات دینا چاہتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے یہ ویڈیو آئی ہے تو آپ قسمت والے ہیں، اس موقع کو ضائع مت کیجیے۔
اب دھیان سے سنیں کہ آپ نے اس 10 روپے کے نوٹ پر وہ کلمات کون سے ہیں اور کتنی بار پڑھنے ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے 10 روپے کے نوٹ پر دل کے پورے دھیان کے ساتھ ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور پڑھ کر اس نوٹ پر دم کرنا ہے۔ جب آپ فرشتوں کی تسبیح مکمل کریں تو اب اس 10 روپے کے نوٹ کو اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ اس وظیفے کے تیسرے اور چوتھے سب سے خاص حصے کی طرف بڑھیں۔ اب ہم قرآن پاک کی ان 2 عظیم صورتوں کو اس نوٹ پر پڑھنے جا رہے ہیں جن کے فوائد سن کر آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب محرم کی 15، 16 اور 17 تاریخ بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن ان 2 صورتوں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو رزق اور برکت کا ایک ایسا ملٹی پلائی اثر پیدا ہوتا ہے کہ غریبی جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس نوٹ پر جو تیسری چیز آپ نے پڑھنی ہے وہ قرآن کریم کی سب سے خوبصورت اور مخلص صورت یعنی سورہ اخلاص۔ یہ صورت دیکھنے میں بہت مختصر ہے لیکن اس کی برکت اتنی بڑی ہے کہ ایک صحابی رسول نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے گھر کی تنگی کا ذکر کیا تو آپ نے انہیں یہ صورت پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کی برکت سے وہ صحابی خود تو غنی اور امیر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے ان کے پڑوسیوں کو بھی مالا مال کر دیا۔ ذرا سوچیں کہ عمل ایک بندہ کرے گا لیکن اس 10 روپے کے نوٹ کی برکت سے پورا گھر، پورا محلہ امیر ہو جائے گا۔ جو شخص چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کی غریبی دور ہو جائے، آخرت میں جنت کے اندر اس کے محل تیار ہوں، وہ اس نوٹ پر سورہ اخلاص کا یہ عمل کبھی نہ چھوڑے۔ آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 10 روپے کی نوٹ پر سورہ اخلاص کو 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد چوتھے نمبر پر آپ نے اسی 10 روپے کے نوٹ پر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے طاقتور صورت یعنی سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ صورت اللہ پاک نے اپنے حبیب کو اس وقت عطا فرمائی جب دشمن آپ کو اکیلا سمجھ کر اللہ نے اس صورت کے ذریعے دشمن کی جڑ کاٹ دی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خیر کثیر یعنی بے حساب خزانوں کی خوشخبری سنائی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کی بار بار بیماری سے بے حد پریشان تھی۔ جب انہوں نے سچے دل سے سورہ کوثر کا یہ عمل کیا تو اللہ نے اس بچے کو کامل شفا عطا فرمائی۔ اگر آپ کے کاروبار کو کسی کی نظر لگ چکی ہے، راستے بند ہیں، گھر میں بیماریاں ہیں، تو اس 10 روپے کے نوٹ پر سورہ کوثر پڑھنے کی دیر ہے، ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ آپ نے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو بھی اس نوٹ پر صرف 33 بار پڑھنا ہے اور پھونک مارنی ہے۔ اب ہم اس وظیفے کے بالکل آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف جا رہے ہیں۔ ان چاروں چیزوں کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے اسی 10 روپے کے نوٹ پر قرآن پاک کی سب سے پہلی اور سب سے مضبوط طاقتور آیت کو پڑھنا ہے جس کے بغیر قرآن مجید کی کوئی بھی صورت مکمل ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کا یہ وہ مبارک نام ہے جس کی فضیلت اور طاقت کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ تمام خزانوں کی چابی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب زمین پر بسم اللہ شریف نازل ہوئی تو اللہ کی ہیبت، اس نام کی عظمت کی وجہ سے پہاڑ لرز اٹھے، سمندروں کا پانی تھم گیا، شیاطین آسمان سے چھپنے لگے۔ اللہ پاک نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا جو بندہ بھی کسی بھی چیز پر میرا یہ نام لے گا میں اس میں برکت ہی برکت عطا فرماؤں گا۔ جب آپ محرم کی نظیم تاریخوں میں بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن اس 10 روپے کے نوٹ پر اللہ کا یہ سب سے مضبوط نام پڑھیں گے تو اس کاغذ کے ٹکڑے میں غیبی برکت کا کتنا بڑا خزانہ جمع ہو جائے گا۔ یہ نام آپ کے اس 10 روپے کے نوٹ کو ایک ایسی مقناطیس بنا دے گا جو غیب سے رزق اور دولت کو آپ کے گھر کی طرف کھینچے گا۔ آپ نے پورے دھیان کے ساتھ بغیر کسی سے بات کیے اس 10 روپے کے نوٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صرف 33 بار پڑھنا ہے اور پڑھ کر اس نوٹ پر آخری بار ایک سچی پھونک مارنی ہے۔ اب ذرا دھیان سے سنیے کہ آپ نے اس 10 روپے کے نوٹ کا کرنا کیا ہے، کیونکہ یہی اس وظیفے کا اصل راز ہے۔ جب آپ تینوں بدھ، جمعرات اور جمعہ کا یہ عمل مکمل کر لیں تو جمعہ کے دن عصر یا مغرب کے بعد آپ نے اس 10 روپے کے نوٹ کو کسی بھی غریب، مسکین یا کسی ضرورت مند انسان کو صدقہ کر دینا ہے۔ اگر آپ کو کوئی غریب نہ ملے تو آپ اسے کسی مسجد کے گلے میں یا کسی مدرسے میں ڈال سکتے ہیں۔ یاد رکھیں جیسے ہی یہ 10 روپے کا نوٹ آپ کے ہاتھ سے نکل کر صدقہ ہوگا، اللہ پاک اس ایک ایک متبادل کے بدلے آپ کو کروڑوں کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ آپ کے گھر کے بند راستے کھل جائیں گے، اور اس طاقتور عمل کی عام اجازت کے لیے آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اس عمل کی سچی اجازت کے لیے بس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں،
تاکہ آپ کو ایسی برکت والی ویڈیو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ اگر آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے پاک گھرانے سے سچی محبت کرتے ہیں، اگر آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت موجود ہے، تو کمنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد لازمی لکھیں۔ آپ کا یہ ایک کمنٹ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی محبت کا ثبوت بن سکتا ہے۔ اللہ پاک محرم کے ان مبارک دنوں کے صدقے آپ سب کی جولیاں خوشیوں سے بھر دے، آپ کی ہر تنگی کو دور فرما دے۔ آمین الہی آمین۔